بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترمہ مسرور اختر کیف حدیث مبارکہ بیان فرما رہی ہیں، ان کی یہ تقریر ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، آج میں آپ سب کو اپنی تقریر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جنت میں جانے والے کون سے اعمال ہیں۔ صحیح بخاری، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100۔ جو شخص ان سب کو شمار کرے گا اور ان کے معنی کو سمجھے گا تو ان کے معنی سمجھنے والا جو جنت میں داخل ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، میں اس سورۃ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص سے محبت رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس سے محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک ایسے آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا جس نے راستے سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، پس میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا تو میں نے ایک قاری کی آواز سنی جو تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا سینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیہ بنا رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اس پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم، ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں داخل اس طرح ہوں گے، شرط یہ ہے کہ وہ تقوی رکھتا ہو۔ امام مالک نے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا۔ بانی بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمدہ کلام کرو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بیمار کی عیادت کرنے یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم بھی پاک ہو اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اور تمام مسلمانوں کو
ہم سب لوگوں کو یا اللہ وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہوں، آمین۔ جب ہو دم واپسی لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔